السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک میں ایک جمعے کے بیان میں انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق کچھ گفتگو ہو گئی تھی، اور کچھ اہم باتیں اسی موضوع کے متعلق ارادہ تھا اگلے جمعے میں، لیکن وہ کچھ اور اہم عنوانات پر بات ہوتی چلی گئی، تو چند باتیں رہ گئی تھیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر 4 قسم کے الفاظ ثابت ہیں کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس کے متعلق 4 قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ 3 کاموں سے تو منع کر دیا، اور ایک کام کی اجازت ہی نہیں بلکہ خوب حوصلہ افزائی بھی کی کہ ایک ہے اسراف، کہ اسراف سے ہی منع کر دیا، اور دوسرا تبذیر سے ہی منع کر دیا۔ اس کے تھوڑا سا فرق ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ اور تیسرا بخل، ان لوگ ان سب کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ 3 کاموں سے منع کیا کہ اسراف بھی نہیں کرنا، تبذیر بھی نہیں کرنی، بخل بھی نہیں کرنا۔ البتہ جو چوتھی چیز ہے نا، سخاوت، اس کی خوب حوصلہ افزائی کی مختلف مواقع پر، مثالیں دے دے کے۔ قرآن پاک کے اندر کئی مثالوں سے سمجھایا گیا کہ ایک روپیہ ہے، ایسے ہی کہ جو ہے نا، جیسے ایک خوشہ ہو، اس میں ایک دانے سے پھر آگے 100 اس میں بنے، تو گویا کہ 1 روپیہ پھر اس کا 100 روپے کے برابر، پھر 700 کے برابر، یعنی یہ مثالیں دے دے کے سمجھایا گیا۔ اب یہ جو 3 کاموں سے منع کیا گیا کہ اسراف نہیں کرنا، اسراف کہتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے خرچ کرنے کو، جو بلا ضرورت بندہ خرچ کرتا ہے نا، وہ اسراف ہے۔ جیسے بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں خوب اسراف کرتا ہے وہ، اور اس کی نیت بھی کوئی اچھی نہیں ہوتی۔ یا تو نا کوئی نیت اچھی ہو کہ چلو یار یہ 4 بندے ہیں نا، 10 بندوں کا کھانا پکاؤ، 5-6 کا صدقہ کر دیں گے، تو ایسے ہی بلا ضرورت خرچ کرتے جانا، جس سے شریعت نے منع کیا لا تسرفوا، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں نا تو لم یسرفوا،
اسراف نہیں کرتے ہو۔ اور دوسرا ہے تبذیر۔ تبذیر کہتے ہیں کہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، کہ اپنے مال کو گناہ کے کاموں میں خرچ کر رہے، جس کے متعلق شریعت کہہ رہی ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ جیسے شادی بیاہ کے موقعوں پر ہوتا ہے، یا اور بھی کئی کاموں پر بندہ جو ہے نا گناہ کے کاموں میں مال خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ جتنے بھی گناہ کے کاموں میں مال خرچ کیا جائے وہ سارا تبذیر کہلاتا ہے، اور تبذیر کا حکم اسراف سے سخت ہے۔ اسراف تو یہ تھا نا کہ ایک اسراف کر دیا، ضرورت نہیں تھی پھر بھی ضرورت سے زائد خرچ کر دیا، اگرچہ وہ بھی منع ہے، لیکن تبذیر تو بہت ہی غلط کام ہے کہ گناہوں کے کاموں میں خرچ کر دیے۔ تو یہ دونوں کام ہی منع ہے یہاں پہ۔ ان چار باتوں کو سمجھانے کے لیے نا ہر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ جو اصول بیان فرمایا وہ ایسا جامع اصول ہے کہ وہ تمام بندے کے کاموں پر منطبق ہو جاتا ہے۔ ہر بندہ آسانی سے پہچان سکتا ہے کہ یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں یہ اسراف میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ہماری جو شریعت ہے نا، چونکہ ہماری شریعت بڑی جامع شریعت ہے، وہ یہود و نصارہ کو تو یہی نہیں سمجھ آتا تھا کہ وہ جب کوئی ایسا کام کہ اللہ کے لیے بس وقف ہونا ہے تو وہ ایسا وقف ہو جانا ہے کہ ہر شے سے دور، کہ بس یہ اللہ کے لیے وقف ہو گیا۔ رہبانیت، لوگوں سے بھی دور، رشتہ داروں سے بھی دور، ہر چیز سے دور۔ ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے، سارے کام بندہ معاشرے کے اندر رہ کر کر سکتا ہے اور پھر دیندار رہ کر بھی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے پھر ہی بندہ دیندار بنتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے رہائش، رہائش اختیار کرنا، بس چھت مل جائے جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ وہ تو جھونپڑی سے بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ہزاروں لوگ ہیں ان کی جھونپڑی سے ضرورت پوری ہو رہی، بس ایک چھت مل جائے ضرورت پوری ہو رہی۔ رہائش بالکل جائز ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر دوسری چیز ہوتی ہے آسائش، کہ رہائش کے اندر آسائش بھی ہو، کہ چلو کچا مکان نہیں، بندہ پکا مکان بنا لے، آسائش ہے نا، راحت، سہولت جتنی بندہ اختیار کر لے، پکا مکان بنا لیا، اس کے اندر سارے جو سہولت کے انتظام ہے سارے کے سارے کر لیے، جائز ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر تیسری چیز ہے آرائش۔ آرائش اختیار کرنا بھی جائز ہے کہ بندہ اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے اچھا لگے، مکان میں آؤں تو اس کو ڈسٹیمپر کروایا ہوا ہے، دیواروں کو ڈسٹیمپر کروایا ہوا ہے، پردے لٹکائے ہوئے ہیں، جتنی بندہ آرائش اختیار کر سکتا ہے، ماربل لگا ہوا ہے، جائز ہے، منع نہیں ہے شریعت میں۔ تو آرائش اختیار کرنا بھی جائز ہے۔ البتہ چوتھی چیز جو ہے نا وہ ناجائز اور حرام ہے، وہ ہوتی نمائش، دکھلاوا۔ یہ مقصود کیا؟ دکھلانا مقصود ہے۔ دکھلاوا جہاں آ گیا وہ حرام اور ناجائز ہے۔ یہ تو قرآن پاک نے بلکہ اس کو شرک سے تعبیر کیا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ دکھلاوا نہیں آنا چاہیے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لے۔ اگرچہ یہ شرک ایسا ہے جس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن بڑا مذمت والے الفاظ ہیں، بڑی مذمت کی گئی ہے، لفظ بڑا سخت استعمال کیا گیا۔ تو جہاں نمائش آ گئی یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ اب یہی اصول دیکھ لیں، مثلا بندہ ایک سفر کر رہا ہے، وہ 3rd کلاس میں سفر کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، بالکل جائز ہے۔ 2nd کلاس میں سفر کر رہا ہے کہ چلو یار رش کم ہو، اس سے بڑھ کر آ گیا، آسائش میں آ گیا، تو بالکل درست ہے، کوئی حرج کی بات۔ 1st کلاس میں سفر کر رہا ہے، ذرا سہولت ہو، ٹھنڈی ہوا ہو،
آرام دہ سواری ہو، یہ بھی جائز ہے۔ پھر چوتھی چیز آ گئی نا، نمائش آ گئی، یہاں بھی نمائش آ گئی کہ ایسی ٹکٹ لی، ایسی جگہ پہ سفر کر رہا ہے، ایسے طریقے سے ایسی سیٹ لی کہ نمائش مقصود ہے۔ یہ آج کل ایک بڑی بیماری لگی ہوئی ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا سٹیٹس لگا دیتے ہیں، ہر چیز کا سٹیٹس لگا دیتے ہیں، ہر چیز سٹیٹس لگانے والی ہوتی ہے والا۔ وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو کھانا بھی گھر میں کھانا پکایا ہوا اس کا سٹیٹس لگا رہے ہیں۔ بھئی دیکھیں یہ ایک مستقل موضوع ہے، صحیح ہے، یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے۔ ایک تو یہ جو موبائل کی جو تصویر ہوتی ہے موبائل کے اندر ہی، چلے وہ تو ایک بعض فقہا نے اس کی ڈیجیٹل جو تصویر ہے اس میں انہوں نے شرائط کے ساتھ اجازت دی کہ جو خارج میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ حضرات ہیں، تو اگر کوئی اس کی ویڈیو بنا رہا ہے تو ویڈیو بھی جائز ہے، جس کو خارج میں دیکھا جا سکتا ہے اس کو اس ویڈیو، یہ بعض حضرات نے اجازت دی اس کی ڈیجیٹل تصویر۔ وہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پر میں جانا نہیں چاہ رہا۔ اب اس میں چار کوئی پارٹی ہو رہی، دعوت ہو رہی، چلو اب اس کو خارج میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ اس کو ویڈیو میں ملا رہا ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایک ہے جناب گھر میں کھانا اچھا پکا ہوا ہے، تصویر لگا اسٹیٹس لگا رہا ہے، یار یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ تو کوئی سمجھ نہیں نہ آتا۔ چشتی صاحب چار دوست اکٹھے ہو جائے، چلو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، اگرچہ بچنا ہی بہتر ہوتا ہے، لیکن وہ ایک بات پھر بھی سمجھ آتی ہے کسی درجے میں۔ اور یہ کہ گھر میں اچھی چیز پر کی تصویر اسٹیٹس لگا رہے ہیں، بھائی یہاں تو شریعت منع کر رہی ہے کہ اگر گوشت کھاؤ تو ہڈیاں باہر نہ پھینکو، ہمسائے ہڈیاں نہ دیکھیں، ہمسایوں کے بچے ہڈیاں نہ دیکھیں۔ یہاں تو شریعت اتنا خیال رکھ رہی ہے، آپ اپنے آپ کو کیوں نظر لگواتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں مسائل ہیں، حالات ہیں۔ حالات ہم خود تو نہیں پیدا کر رہے، جن چیزوں سے روکا گیا رکنا بھی چاہیے۔ اللہ پاک نے ایک دیا اچھی چیز، کھا لی نہ کھا لی، بس یا تو سب کو کھلاؤ یا سب سے چھپاؤ، یہ اصول ہونا چاہیے کھانے پینے کے اندر۔ یا تو سب کو کھلاؤ، سب سے چھپاؤ، کہ ہمسایوں کو دے سکتے اچھی بات ہے دو، نہیں تو چپ چپ آ کے لے جاؤ گھر میں، اور ہڈیاں بھی باہر ایسے نہ پھینکو کہ محلے والے دیکھ لیں، ہمسائے دیکھ لیں۔ تو ہر چیز کی یہ جو سٹیٹس ہے یہ بھی ایک بڑی غلط چیز شروع ہو گئی ہمارے معاشرے میں، کیونکہ اس میں نمائش کا پہلو ہے، نمائش کا۔ تو بہرحال جہاں نمائش کا پہلو آ جائے گا وہ منع ہے، وہ برا ہے، اس کی شریعت مذمت کرتی۔ اب ایک ہے بخل۔ بخل کے اندر سب سے پہلے جو ہے نا، سب سے پہلے وہ تو فرائض ہی آتے ہیں کہ بندہ زکوٰۃ بھی ادا نہ کرے تو بخیل ہے وہ، کہ جو فریضہ اس کے ذمہ تھا وہ بھی اس نے ادا نہیں کیا۔ یہ پہلی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ضرورت کی جگہ پر بھی بندہ خرچ نہیں کر رہا۔ ضرورت کی، بندے کے پاس مال ہے، مال اسباب ہے، ضرورت کی جگہ پہ بھی خرچ نہیں کر رہا، یہ بخل ہے۔ اپنی آل اولاد کو بندہ کھلا سکتا ہے، اچھا کھلا سکتا ہے، اچھا کھلائے۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے یہ کہ اللہ پاک نے بندے کو نعمت دی ہو نا تو اس کے آثار اس کے اوپر ظاہر ہوں، ایسے کپڑے ڈالے ہوں کہ بندہ بالکل گھٹیا نہ معلوم ہو۔ اللہ نے دیا ہوا بھائی تو گھٹیا کپڑے کیوں ڈالیں؟ اللہ پاک نے دیا ہوا تو گھٹیا جوتے کیوں ڈالیں؟ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مسجد میں نئے جوتے ڈال کے آئیں، غلط نہیں سمجھ لینا بھائی، مسجد میں آپ ہلکے جوتے ہی ڈال کے آئیں، کل کو مجھے پکڑ لیجیے آپ کا جمعہ سنا تھا۔ یہ عام حالات کی بات ہے، بندہ رہن سہن کے اندر ایسا رہن سہن اختیار نہ کرے
کہ جس سے بندہ گھٹیا معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں جب اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو اس کے آثار اس پر نمایاں ہوں۔ دیکھیے یہاں حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اللہ پاک نے پیسے دیے ہیں نا تو اچھا سوٹ ڈال لو بھائی، اچھا چپل ڈال لو۔ اللہ پاک نے مال دیا ہے نا تو اپنا مکان ہونا چاہیے۔ اپنے مکان کے لیے شریعت نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کئی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یا اللہ گھر بھی دے، بڑا گھر دے۔ اپنا مکان یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا آج لوگوں کا ایک کنسپٹ ہے کہ جناب وہ اس وجہ سے بھی نہیں لیتے کہ وہ پیسے کاروبار میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں، تجارت میں، چلو وہ تو ایک بالکل صحیح چیز ہے، تجارت میں لگائے ہوئے ہیں، تجارت میں دال روٹی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بندے کے پاس اس قدر مال ہے کہ اس کا تجارت بھی چل رہی ہے، تو پھر وہ کرائے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بھئی اللہ کی نعمت ہے جناب، وہ اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ آپ تو اس طرح سے کر رہے ہیں، آپ تو سلسلہ چلا رہے ہیں، آگے جو آپ کی آل اولاد ہے وہ پتہ نہیں کیا کرے گی۔ تو ایک نعمت اللہ پاک نے دی ہے نا تو اس کے آثار ظاہر ہو، اپنا مکان ہو۔ اب لوگ جو ہے نا، اب اس کے دیکھیے کہ اگر حل کر رہیں گے نا لوگ بھی اس میں کہ جناب اس کا ایک فائدہ تو جب ایسے کپڑے ڈالیں گے تو لوگ تعاون بھی کرتے رہیں گے، اب اس کے پاس اپنی اتنی نعمتیں ہیں، اور دوسرے لوگ اس سے کوئی امید نہیں رکھیں گے، رشتہ دار کوئی مانگنے نہیں آئے گا، یار اس کی تو اپنی حالت ایسی ہے، لوگوں کا تو یہ تصور، نعوذ باللہ۔ تو شریعت تو یہاں منع کر رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے کہ اللہ پاک نے اتنا مال دے رکھا ہے، اچھا رہن سہن کر سکتے ہیں، اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں، پھر بندہ اتنا گھٹیا رہن سہن اختیار کرے، یہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت۔ تو بہرحال بخل کا مصداق، کیونکہ اس کی بہت سی صورتیں ہیں، تو سب سے پہلا مصداق تو یہ ہے کہ جب بندہ فرائض بھی ادا نہ کرے، زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ضرورت ہے اور ضرورت کے موقع پر بھی خرچ نہیں کر رہا۔ اور اسی طرح ایک چوتھی چیز ہے سخاوت۔ اب سخاوت کی تو بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی گئی، جتنی مرضی بندہ سخاوت کرے، مثالیں دے دے کے سمجھایا گیا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، 7 خوشے پھر 100 سے 100 سے کئی سو بن گئے، 1 روپے سے کئی 100 کا ثواب، مثالیں دے دے کے سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ سخاوت ہے۔ اب دوسری یہ بھی سخاوت ہے، اب لوگ نا یہاں پر دیکھیں کہ یہ بہت مرتبہ آپ نے بھی سنا، ہمیں بھی سوال آتے رہتے ہیں کہ جناب ایک بندہ حج پہ حج کیے جا رہا ہے، عمرے پہ عمرے کیے جا رہا ہے، اور جناب غریبوں کی مدد ہی کر دے، غریب بچیاں ان کی شادیاں کروا دے۔ اب یہ ہر بندہ نا اپنا فلسفہ ایک مسلط کر دیتا ہے۔ بھی شریعت نے ایک ایک پہلو کی وضاحت کی ہے، آپ اتنے بڑے مفتی نہیں ہیں، شریعت سب سے بڑی مفتی ہے۔ اگر یہ عمل درست نہ ہوتا، شریعت خود کہتی کہ حج نہ کرو بار بار، ایک حج کر لیا کافی ہے، اور دیکھو ضروریات دیکھو معاشرے میں، بار بار عمرہ نہ کرو۔ یہاں تو شریعت تابعوا بین الحج والعمرہ، حدیث میں آتا ہے کہ بار بار یکے با یکے دیگرے حج کرو، عمرے کرو۔ شریعت تو حوصلہ افزائی کر رہی کہ اس سے کیا ہے، گناہ بھی دور ہوں گے اور فقر بھی دور ہوگا، تنگ دستی بھی دور ہوگی۔ شریعت تو حوصلہ افزائی کر رہی۔ اب یہ سخاوت ہے بھائی، بندہ حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، یہ سخاوت میں آتا ہے، اور یہ ہر نیکی کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ بار بار ممکن ہے حج کر لے، حج میں ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر ہی لگ رہا ہے نا، اس میں اتنا حوصلہ نہ بڑھے کہ وہ جو 12-14 لاکھ حج پہ لگ رہا ہے وہ کسی کو صدقہ دے دے، تو پھر وہ صدقہ بھی نہیں دینا، اس نے حج سے بھی کیا، عمرے پہ 4-5 لاکھ روپے لگ رہا ہے، تو جناب اب یہ جو انفاق فی سبیل اللہ، کسی کو صدقہ دینا، وہ کسی کو جا رہا ہے نا، وہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے بھائی۔ بندہ 1000 2000 5 10,000 50,000 لاکھ خرچ کر لے، آپ اس کو حج عمروں سے روک رہے ہیں۔ وہ حج عمرے میں ہوتا ہے کہ یار اپنے اوپر لگ رہے ہیں نا، پھر ہر نیکی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ نماز کا اپنا اثر ہے، یہ تفصیلی بات رمضان میں ہو چکی۔ روزے کا اپنا اثر ہے، حج کا اپنا اثر ہے، عمرے کا اپنا اثر ہے، کسی غریب کی مدد کرنے کا اپنا اثر ہے، کسی کو روٹی کھلانے کا اپنا اثر ہے، ہر نیکی کا اپنا اثر ہے۔ تو جب شریعت ان سب کاموں کو سخاوت کہہ رہی ہے
کہ عمرے کرو، حج کرو، قربانی میں زیادہ سے زیادہ مہنگی قربانی کرو۔ جب شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے، اس کو سخاوت کہہ رہی ہے، تو ہم کیوں اپنا فلسفہ مسلط کر رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے ان باتوں کو خوب سمجھنا چاہیے، چونکہ ایک آدھی بات کی تشریح ہوئی تھی رمضان میں، باقی رہتی تھی، میں نے کہا موقع ملا عرض کروں گا۔ تو شریعت نے 3 کاموں سے منع کیا، اسراف سے منع کیا، تبذیر سے منع کیا اور بخل سے منع کیا، اور جو چوتھی چیز ہے سخاوت، اس کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ خوب حوصلہ افزائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔